وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قصے، یہ عنوان ہے ہمارے اس پروگرام کا۔ اس میں ہم تمام وہ قصے جو قرآن میں ہیں، اور بہت سارے قصے جو ہیں قرآن میں وہ انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات، اللہ نے ان کو جن قوموں کے پاس بھیجا، ان قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو مانا یا نہیں مانا، یہ قصے الحمدللہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے قصے جن پر ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی روشنی میں نظر ڈالیں گے، وہ دوسرے جیسے اصحاب کہف ہیں، ذوالقرنین کا قصہ بڑا مشہور ہے، اور اسی طرح بے شمار قصے ہیں جو قرآن میں ہیں۔ قصہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں، ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ تمام قصے جتنے اللہ نے بیان کی ہیں یہ سب کے سب حق ہیں، ان میں کوئی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں اپنے علم کے ساتھ کہ اللہ جو بھی قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز حق ہے۔ قرآن میں دنیا انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان فرمائے گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات قصے کے ذریعے ان کے نیک اور بد اعمال، ان کے اعمال کے ثمرات اور نتائج، یہ سب کچھ یاد دہانی کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ عبرت، سبق، نصیحت، بصیرت کا سامان، یہ سب کچھ ان قصوں میں ہے۔ قوموں تک جب اللہ کا پیغام پہنچا، ان کا رد عمل کیا تھا، کن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو مانا اور کن لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ جنہوں نے مانا ان کو کیا ملا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ سارے کے سارے قصے ہمیں یاد دہانی بھی کراتے ہیں، ہمارے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے۔ ان سب قصوں میں دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 ہے، آیت 111 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان قصوں میں جتنے بھی قصے ہیں انبیاء کرام کے یا قرآنی قصے، ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت اور سبق ہے۔ تو یہ قرآنی قصے ہمارے لیے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت پکڑیں، سبق، نصیحت حاصل کریں، اور دیکھیں کہ کون سے عمل ایسے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انعام یافتہ ہوئے، انعام کے مستحق ٹھہرے، اور کون سے اعمال ایسے تھے جن کی وجہ سے لوگوں پر عذاب آیا اور وہ اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ قصے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قصہ جو ہے وہ لفظ کہاں سے آیا۔ اس میں قصص کہتے ہیں اس کو، قصص یہ لفظ جو ہے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آیا ہے۔ القصص کہتے ہیں نشان قدم کے پیچھے چلنا، کسی کے نشان کے پیچھے چلنا۔ جیسے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں پڑھتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی بعد میں نبی بنے، تو یہ جا رہے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے جا رہے تھے۔ جب جہاں پہ ملنا تھا یہ اس سے کچھ آگے گزرے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو ان کے شاگرد نے بتایا کہ ہم جہاں رکے تھے وہاں جو آپ کے کھانے میں مچھلی تھی اس نے عجیب طریقے سے سمندر کی طرف راہ لی اور سمندر میں چلے گی۔ تو اللہ نے کہا تھا وہیں پہ جہاں پہ مچھلی جو ہے وہ سمندر میں جائے گی وہاں پہ آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر، تو وہاں قرآن میں آتا ہے فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، موسیٰ علیہ السلام پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر جیسے کہ پلٹا جاتا ہے۔ اسی طرح قصیصن کہتے ہیں اس گھاس کو جو باقی ماندہ گھاس رہ جاتی ہے، یعنی جو گھاس کاٹ لی جائے اور جو باقی ماندہ رہ جاتی ہے، عربی کی لفظ ہیں، تاکہ ہمیں قصے جب ہم یہ قرآنی قصے سنیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح آتا ہے القصص، اس کا مطلب ہے بیان کرنا،
کسی چیز کو بتانا، بیان کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 کہ اے عقل مندو، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص یعنی کسی جان کو، جس نے کوئی جان کسی کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یعنی قصے کا مطلب ایک یہ بھی ہو گیا کہ بدلہ، یعنی جو چیز آپ نے دیکھی اس کو بیان کیا، اس کے بدلے میں اس کو بیان کرنا، یہ بھی قصہ ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں جیسے دوسری جگہ پہ والجروح قصاص، جیسے سورہ المائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 45 میں کہ زخموں کا بھی قصاص ہے، یعنی بدلہ ہے۔ تو یہ لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو حالات بیان کرنا، کسی چیز کا بدل ہونا، اسی طرح جو ہے کسی چیز کو، کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ سب کچھ جو ہے قصے کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو یہ سارے ہی لفظ آتے ہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے قرآنی قصے جب سننے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قصہ لفظ جو ہے اس کے کتنے معنی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 بیان کرنا، کسی قدموں کے پیچھے چلنا، کسی چیز کا بدل بیان کرنا، کسی کو آنکھوں سے دیکھنا اور پھر دوسرے کے سامنے بیان کرنا، یہ سارا کچھ آتا ہے۔ پھر حالات کو بیان کرنا، پھر پیچھے آنا، جیسے آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال فرعون بچوں کو قتل کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے جو نوزائیدہ بچے تھے جو پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ نے وحی کی، اللہ نے القاء کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس کو ایک صندوق میں ڈالا جائے اور اس کو صندوق کو دریا کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی سنبھال لیا، کیونکہ ان کا دل جو ہے بہت ہلکا ہو گیا تھا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے سمندر میں ڈال رہی ہیں یا دریا میں ڈال رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ جس دریا میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے جاؤ۔ وقالت لأختیہ قصیہ، کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ اس کے پیچھے جاؤ۔ تو بہرحال یہ ساری ہی چیزیں الحمدللہ سب کچھ جو ہے یہ اس کے الفاظ جو قصے کے الفاظ یا جو ہم قصص قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں یہ سارے ہی لفظ ہماری سمجھ میں آنے چاہیے۔ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ یوسف، اس کو جو قصہ ہے یہ پورے کا پورا حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد ہی گھومتا ہے، اور اللہ نے اس قصے کو سب سے بہترین خوبصورت قصہ قرار دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، آپ پر بیان کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت قصہ۔ بیان کرنا اور قصہ کہانی کے لیے بھی آتا ہے۔ آج کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اب مختلف قصوں کے گرد ہی چلے گا، تو اس لیے ہمیں کچھ اور بھی قرآن سے ہدایت لینی ہے کہ یہ قصے کس لیے آئے ہیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ جتنے قصے ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب ہم نے اپنے علم کے ساتھ بیان کیے ہیں، یعنی یہ پورے کے پورے حق ہیں۔ وما کننا غائبین، اور کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے رسولوں کے قصے ہم نے بیان کیے اور بہت ساروں کو نہیں کیے۔ عرب جتنے لوگوں کو جانتے تھے یا جن بستیوں کو جانتے تھے، جن کے بارے میں جہاں سے وہ گزرتے تھے اور جو ان کے قریب تر تھے، ان لوگوں کے قصے، ان رسولوں کے، جن بستیوں میں رسول آئے ان کے قریب وہ قرآن میں بیان کیے گئے۔ قرآن میں تقریباً لگ بھگ 25 رسول اور انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء تقریباً مبعوث فرمائے، ان میں سے 300 یا 300 سے کچھ زیادہ جو تھے وہ رسول تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، کہ کتنے رسول ہیں، اور رسول یقیناً ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان کیے اس سے پہلے، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کو قصے ہم نے آپ پر اس قرآن میں بیان نہیں کیے۔ تو یہ سارے ہی قصے جو ہیں رسولوں کے، انبیاء کے گرد گھوم رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری قوموں کے گرد گھوم رہے ہیں، اس لیے تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے اور ان سے جو ہے وہ سبق لیا جائے، اپنی زندگی کا رخ متعین کیا جائے کہ رسولوں نے کیا پیغام دیا،
قوموں نے ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا، کیا قوموں نے جنہوں نے مانا ان کو کیا ملا، اور جنہوں نے تکذیب کی رسولوں کی ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ رسول جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جب ان کا انکار کر دیا جائے اور جب حجت تمام ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو چیخ ایسی آئی، ایسی آواز کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ سارے ہی ہم نے الحمدللہ قصے پڑھنے ہیں، اور جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے ہمیں بات سمجھ میں آتی رہے گی۔ اور یہ قصے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرما رہے ہیں یا قص الحق کا، کہ ہم بیان کرتے ہیں قصے حق کے ساتھ، اور بے شک ہم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی قصے بیان کیے ان میں جو بھی فیصلے تھے وہ بہترین فیصلے تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ جتنے بھی قصے الحمدللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہر قصہ ہمارے لیے ایک سبق لے کر آتا ہے۔ ہر قصہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ایک سبق ہے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں یہ ساری خبریں سچی خبریں حق کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص میں کہ یہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہی حق ہے، ایک ایک لفظ جو اس قرآن میں آیا ہے وہ حق ہے، اس کا جو ہے ایک ایک حرف، ایک ایک قصہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ اس میں کسی قسم کی بھی بناوٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسا عنصر نہیں ہے جو اس قصے کا حصہ نہ ہو۔ اللہ نے، ہم جب قصے پڑھیں گے تو ہمیں ایک چیز بڑی واضح ملے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قصے کو بہت ساری جگہ پر بیان کیا ہے مختلف رنگوں میں، لیکن اس کی حقیقت، اس کا مضمون وہ نہیں بدلے گا، اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ 22 سال کچھ مہینے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نساء، اگر ہم پڑھیں گے اسی آیت نمبر 82 ہے غالباً، جس میں اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو تم اس میں بہت سارے اختلاف دیکھتے۔ کوئی بھی اوتھر دنیا کا ایک کتاب لکھے، صرف یہ تو 22 سال ہے، صرف 5 سال میں بھی اس کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے، اس کی فطرت میں فرق آتا ہے، اس کے حالات میں فرق آتا ہے، اس کے جذبات میں فرق آتا ہے، اس کی سوچ میں فرق آتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کے جتنے بھی ہم قصے پڑھیں گے، اگر فار ایگزامپل سب سے پہلے قصہ ہم جو شروع کریں گے وہ آدم علیہ السلام کا ہے، 7 جگہ پر اس قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ہر جگہ پر ہم دیکھیں گے کہ کچھ مختلف حالات بیان کیے گئے، اور اگر ہم ان سب کو جوڑ کر جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جتنے بھی قصے جہاں بھی اللہ نے جن آیات میں جن صورتوں میں بیان کیے ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، ان کا رزلٹ، ان کا سبق ہم سب یہ سمجھیں گے کہ وہ سب کا سب وہی ہے۔ ہاں اللہ نے مختلف پیرائے سے اس کو بیان کیا، ایک پھول کا رنگ ہے، ایک پھول کا مضمون ہے 100 رنگ سے باندھے، تو یہی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ قصے ایسے ہی خوبصورت ہے کہ ہمیں ہر دفعہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم اب دوبارہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اس کو شروع کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ قرآن پورے کا پورا ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، وَبِالْحَقِّ نزل، اور اس کا نازل ہونا ہی حق ہے۔ اور یہ قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں بیان کیے گئے اور ہمارے لیے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہی حالات جو رسولوں کے ساتھ پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، آپ کے دل کو تھامنے کے لیے، آپ کے دل کو جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے قدموں کو جمانے کے لیے۔ سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے، جیسے سورہ ہود سورہ نمبر جو ہے وہ 11 ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 120 میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے بھی قصے ہم نے رسولوں کی خبروں میں آپ پر بیان کیے ہیں، کس لیے کیے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ان قصوں کے ذریعے ہم آپ کو ثابت قدم کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یقیناً آیا ہے آپ کے پاس یہ قرآن پورے حق کے ساتھ،
و موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، اور اس میں نصیحت ہے اور واعظ ہے کن کے لیے؟ جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اصل بات جو اس پر یقین سے ایمان لے آئیں گے ان کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں واعظ بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، سب کچھ وہ اس سے پا لیں گے قرآن سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جتنے بھی قصے ہیں یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جیسے کہ شروع میں بھی آیت پڑھی گئی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 111، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو سارے یہ قصے پر سنائیں تاکہ یہ غور و فکر کریں، سوچ وچار سے کام لیں، دیکھیں کہ ان قصوں میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا عبرت کا سامان ہے، کیا نصیحت کا سامان ہے، کیا ہدایت ہے، کس طرف یہ قصے ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پڑھ کر سنائے بلکہ ان کی وضاحت بھی فرمائی، کیونکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ قرآن جو ہے نصیحت ہم نے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرمایا اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ اللہ نے ان پر کیا نازل کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہاں بھی آ رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن تو آیا ہی غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 24، افلا یتدبرون القرآن، کیا اب بھی قرآن پر غور نہیں کرو گے؟ ام علی قلوب اقفالها، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ اکبر، بڑی ڈانٹ ہے اس آیت میں، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو اللہ کرے جیسے جیسے یہ پروگرام ہمارا چلتا رہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں پر جو بھی کفر لگا ہوا ہے، جو زنگ ہے، وہ ان خوبصورت قصے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہی سے لیں گے اور قرآن ہی کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے ذریعے اللہ ان تالوں کو کھول دے ہمارے، اور یہ قرآن یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بن جائے۔ ہم جو اس کے حق ہیں، اور حق کیا ہے کہ اس کو عربی ٹیسٹ میں پڑھنا سیکھنا، اور پھر اتنی عربی ضرور سیکھی جائے کہ یہ قرآن براہ راست ہمارے دلوں پر اترے، پھر اس پر غور و فکر کرنا، اس سے نصیحت لینا، اس کے مطابق اعمال کرنا، اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، یہ سب ہمیں کرنا ہے، اور پھر اس قرآن کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہے حق قرآن کا۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں، اور اب ان قصوں میں ہم کچھ اسرائیلی روایات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3461 ہے، آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے اگر کسی کو ایک حدیث ایک آیت بھی آتی ہے تو ضرور آگے پہنچ جائے، وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور کہا کہ ہاں تم بیان کر سکتے ہو بنی اسرائیل کی روایات سے، لیکن وہی چیز بیان کی جائے گی جو قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریفات ہو گئیں، انہوں نے کچھ چیزیں اس میں سے نکال کر کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لیں، تو جو بھی اب یہ مونیٹر جو ہے ان کی کتابوں کو بھی کرنے والی کتاب یہ قرآن ہی ہے، جو چیز قرآن کے مطابق ہوگی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، ولا حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج نہیں، لیکن آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر، دیکھیں ایک تو انسان کو پتہ نہیں تھا، بھول چوک سے ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنی گدی کو چمکانے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اس کو چاہیے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایسی اسرائیلی روایات بیان کی جائیں جو قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائیں، صرف علم کے لیے، تاکہ ہمیں کچھ اور بھی معلومات مل جائیں، جیسے رسول کیسے کیسے ترتیب سے آئے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے ملتا ہے، کہ پہلے جیسے ہم آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے، پھر ان کے بعد جو ہے حضرت نوح کا قصہ ہم بیان کریں گے، اور ان دونوں کے درمیان اور بھی جیسے رسول آئے یا نبی آئے ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اب یہ قرآن جو ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا، اس کا ایک ایک قصہ حق کے ساتھ ہے، اور اس میں جتنی خبریں ہیں پہلے کی بات کی وہ بھی سب حق ہیں،
اور یہ قرآن ہی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچانے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں میرے اور آپ کے لیے زندگی ہے۔ اسی کتاب پر عمل کر کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب جب ہماری زندگیوں میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسی بابرکت ہو گئی ہیں، پھر انصاف کا ہر طرف بول بالا ہوگا۔ یہ کتاب، یہ جو قرآن ہے، اللہ کرے کہ یہ ہر جگہ ہم دیکھیں کہ اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے گھر ہوں، ہمارے نجی معاملات ہوں، ہمارے قومی معاملات ہوں، چاہے ہماری مارکیٹیں ہوں، چاہے ہماری عدالتیں ہوں، سینٹ، پارلیمنٹ، ہر جگہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے زیادہ عرفہ اور بلند ہو جائے، اور اسی کے مطابق جب فیصلے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ عروج آئے گا، پھر وہ آئے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کے، تو انشاءاللہ پھر ہماری عزت ہوگی پوری دنیا میں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری قوموں کو سرفراز کرتے ہیں، سر بلند کرتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ اب آخری حدیث جامع ترمذی کی ہے، قرآن کی فضیلت کے بارے میں وہ بیان کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو اپنا مکمل کرتے ہیں۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی، حدیث کا نمبر ہے 2906، راوی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو الا انہا ستکون فتنۃ، انہوں نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، ان قریب بہت بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جو کہ بہت زبردست فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آئیں گے فتنے، کیسے آئیں گے فتنے۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اس زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلیں گے ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کتاب اللہ، کہا کہ کتاب اللہ کے ذریعے۔ یہ کتاب، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبا ما کان قبلکم، اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے لوگوں کی، وخبر ما بعدکم، اور اس میں تم سے بعد میں آنے والے حالات کی بھی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کن کتاب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جو یہ حکم دیتا ہے یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑی فیصلہ کن کتاب ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو بھی سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا کہ نہیں میں پڑھتا ہوں، مسلمان بھی کہلائے اپنے آپ کو، پھر بھی قرآن کی طرف نہ آئے، قرآن کو نہیں کھولتا، قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سرکش ہے، کہ کہتا ہے کہ نہیں میں لاتا۔ لوگ بہت سارے ہیں جو قرآن کھولتے نہیں ہیں، اور کھولتے ہیں تو صرف اصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ اب تو حصول ثواب بھی کیا، اصال ثواب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو دکھاوے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اور یا صرف چاہتے ہیں کہ صرف ناظرہ پڑھ لیا جائے، اس میں کیا ہدایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو سرکشی کی وجہ سے چھوڑا، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، اور جو چاہے گا ہدایت فی غیرہ اضلہ اللہ، اس کے بغیر ہدایت حاصل کر لے، قرآن کے بغیر، اللہ اکبر، تو اللہ اس کو گمراہ کر کر رکھ دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی ہے وہ اللہ کی رسی جو تنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ کون سی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے تنی ہوئی ہے، ترفعوا بیدی اللہ و ترفعوا بیدکم، بیکی کی حدیث ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تم تھام لو۔ تب اس کتاب کے ذریعے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے بغیر اللہ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کو گمراہ کر کر رکھ دیں گے۔ وَهُوَ ذِکْرُ الحکیم، اور یہی ہے نصیحت اور حکمت والا ذکر، یہی ہے حکمت والی نصیحت۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی ہے سیدھا راستہ۔ هُوَ الَّذِي
لا تزیغوا بہ الاہواء، یہ وہ کتاب ہے کہ خواہشوں کو قابو میں رکھتی ہے، یقین جانیں، ورنہ خواہشیں ایسی بکھرتی ہیں کہ شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَتَهُ، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زبانیں اس کو پڑھتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کبھی بھی اس قرآن کو پڑھتے ہوئے سیر نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پڑھ لیا اب بس بہت، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں سب نے یہی آخر میں کہا ہے کہ واللہ عالم، جتنا ہمیں سمجھ میں آئی اتنا ہی بیان کر سکے، اور بے شک اللہ ہی سارا علم رکھتے ہیں۔ وَلَا يَحْلَقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور اس کو جتنا بھی پڑھا جائے کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنی کتنی تفسیریں لکھی گئیں، آج بھی پھر کوئی ایک نئی تفسیر آتی ہے جس میں قرآن کے کچھ نئے حقائق، کچھ اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں زمانے کے حساب سے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جن خاموش نہ رہ سکے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا، حتیٰ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہاں تک کہ پکار اٹھے کہ بے شک ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو بڑا ہی دلکش ہے۔ اللہ اکبر، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ فآمنا بہ، پس ہم لے آئے اس پر ایمان۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے آخری الفاظ، من قال بہ صدقا، جس نے قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ بولا، ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے قرآن کے ساتھ عمل کیا، قرآن پر عمل کیا تو وہ ضرور اجرت پا لے گا، اللہ سے بدلہ پا لے گا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے یقیناً عدل کا فیصلہ کیا۔ ومن دعا الیہ، اور جس نے اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآنی قصے کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام، اگلا پروگرام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے سورہ البقرہ میں جو قصہ آیا ہے وہ آدم علیہ السلام کا آیا ہے، تو انشاءاللہ وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کرے کہ ان قرآنی قصوں میں جتنی نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، جتنے سبق ہیں، ہدایت کا جو سامان ہے، جتنی عبرت ہے، یہ ساری باتیں اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت پر لے آئے، اور اللہ یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن اور سنت نظر آئے، اور اللہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس قرآن اور سنت پر اس پوری امت کو اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ